فرحان منہاج کا سلام ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنے ویلاگس میں کہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے سپیس بنتی جا رہی ہے اور انہیں ریلیف دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تحریک لبیک کے خلاف مرید کے آپریشن کے بعد جس طرح پنجاب میں آپریشن کیا گیا ہے، ان کی آوازوں کو دبایا گیا ہے، ان کا جو پریشر گروپ پنجاب میں پاکستان میں بن گیا تھا اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے یا خاموش کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ قوی امکان تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، جیسے ان کے ضمانت کے عمل کے حوالے سے ہائی کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ نے ان کی ضمانت ریمانڈ بیک کی ہے اور سیشن کورٹ کو ان کی ضمانت کے کیس میں میرٹ پر فیصلہ کرنے کا کہا گیا ہے، اور ان کی جو ضمانت جس وجہ سے مسترد ہوئی تھی، جس کی بیسک وجہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے وہ رائے تھی جو انجینئر محمد علی مرزا کے بیان پر اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک پرائیویٹ اپلیکیشن پر رائے دی تھی کہ ان کا بیان بادی النظر میں گستاخی کا مرتکب پایا جاتا ہے اور ان کے خلاف پاکستانی قوانین کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ اس اسلامی نظریاتی کونسل کے رائے یا فتویٰ نما رائے کے بعد ان کی ضمانت رد ہو گئی تھی، ان پر مزید سختیاں ہو گئی تھی، اور ان کا اسلم خاکی نامی ایک وکیل کی جانب سے ان کا یہ مقدمہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اس رائے کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، اور پہلی دو سماعتوں میں کوئی واضح روڈ میپ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی مرید کے واقعہ ہوا، اور میں متعدد بار اس کا ذکر کر چکا تھا کہ اب پراسیکیوشن کو، عدالتوں کو اور جو بھی انتظامیہ ہے جو اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے، اس کو انجینئر محمد علی مرزا کو جو گرفتاری کے معاملے میں یا ان کے اوپر الزامات کے معاملے میں ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی جو عوامی پریشر ہے یا مذہبی پریشر ہے وہ نہیں ہوگا، اور جس کا باقاعدہ اظہار متعدد سماعتوں میں یا متعدد رواں ماہ میں نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی انجینئر محمد علی مرزا پر رائے کو معطل کر دیا ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ایک راستہ متعین کر دیا ہے، اور ایک طرح اگر ہم بادی النظر کو میں اس کو انتہائی غیر جانبدارانہ اور روشن موڈریٹ نظر میں دیکھیں تو ایک راستہ بند کر دیا گیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فورم کو، جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ، طاقتور حلقے، حکمران ہر ادارے کو اپنی اپوزیشن کو، اپنے مخالف کو یا اپنی پر تنقید کرنے والے کو جس طرح ہر ادارے کو استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح ایک راستہ کھلنے کا جو اندیشہ تھا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بند کر دیا ہے کہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کو جو اس کے حدود و قیود ہیں اسی پر پابند کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رائے تھی انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل وہ فورم نہیں ہے کہ وہ کسی کی رائے پر تفتیش کر کے رائے دے، یعنی اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ صرف ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو چاروں صوبائی وزراء، صوبائی اسمبلی، گورنر، وزیر اعظم، صدر یا کوئی عدالت کوئی معاملہ ریفر کرتی ہے کسی قانون سازی کے حوالے سے اور اسے پر رائے مانگتی ہے کہ یہ جو ہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں یا یہ جو معاملہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس پر ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا یہ اسلام کے بنیادی عقائد، ڈھانچے یا قانون کے خلاف تو نہیں ہے۔ جس کی میں ایک مثال دے دوں، جیسے سندھ میں ماں کے دودھ کے بلڈ بینک جو ملک بینک کو بنانے کا آغاز کیا گیا تھا اور اس کے پر قانون سازی کا سوچا جا رہا تھا، یعنی کہ سندھ میں ماں کے دودھ کا ایک بینک بنایا جا رہا تھا، جس پر سندھ حکومت کی جانب سے یہ رائے تھی کہ ایسے بچے جو ماں کا دودھ نہیں پی سکتے اور ان کی نشوونما بہتر نہیں ہو سکتی، سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کا دودھ بہترین غذا ہے اور ان کو بچوں کو اس کی نشوونما میں بھی مدد کرتا ہے اور مختلف بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، تو اس طرح کی قانون سازی کی جا رہی تھی۔ تو اس قانون سازی کو اسلامی نظریاتی کونسل میں لے جایا گیا تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر ایک رائے یہ دی تھی کہ کیونکہ ماں کے دودھ کے حوالے سے اور ماں کے دودھ کو بچے کو پلانے کے حوالے سے ایک بڑے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس میں مختلف
اسلامی طور پر جو ممانعت ہے اس کا خیال نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے اس نے اس قانون سازی کے خلاف رائے دی تھی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں جو رائے تھی اس کو معطل کر دیا ہے، اور یہ کہہ کر معطل کیا ہے اور ایک طرح ایک بادی النظر میں یہ رستہ بند کر دیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو کسی کی رائے پر رائے دینا، ایون کہ اگر صدر پاکستان بھی انہیں کسی کی بیان پر رائے دینے کے لیے کہیں گے، وزیر اعظم پاکستان بھی کسی کے بیان دینے کی رائے پہ کہیں گے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ بند کر دیا ہے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کو انہوں نے کہا کہ آپ قانون سازی پہ تو رائے دے سکتے ہیں، کسی کے بیان پر رائے نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بیان پر رائے دینا ایک تفتیشی عمل ہے، ایک ٹرائل کا عمل ہے کہ جس نے جو بیان دیا اس سے اس بیان کے بارے میں پوچھنا، اس کے سیاق و سباق کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی تحقیقات کرنا، ان کی انویسٹیگیٹ کرنا کہ یہ بیان کس تناظر میں دیا گیا، کہاں دیا گیا، کن حالات میں دیا گیا، یہ ایک پورا ٹرائل بنتا ہے۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل کیونکہ ٹرائلڈ ادارہ نہیں ہے، وہاں ایک ٹرائل نہیں ہوا، تفتیش نہیں ہوئی، جو کرائم ہے یا جو اس کے معاملات ہیں اس پر اس نے پوری بحث مباحثہ یا تفتیش کرنے کا ادارہ نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، اس کو مینڈیٹ نہیں ہے، تو اسی طرح اس کو یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی رائے دے۔ جیسے سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کسی کی چوری پر چور کو سزا نہیں دے سکتی براہ راست، اس پر رائے نہیں دے سکتی براہ راست۔ کیوں؟ اب سپریم کورٹ ایک قانون کا ادارہ ہے جو سزا کا آخری مرحلہ ہے، لیکن سپریم کورٹ اپیلڈ کورٹ ہے، جو ٹرائل کا بیسس ہے وہ نیچے کورٹوں میں جائے گا، وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جائے گا، سیشن جج کے پاس جائے گا۔ جو ٹرائل کا حق ہے، جس کو ٹرائل کا مینڈیٹ ہے، وہ اس ٹرائل کے بعد اس پر رائے دے سکتا ہے، جس چیز میں ٹرائل ضروری ہے، جس معاملے میں ٹرائل ضروری ہے۔ جیسے کہ نواز شریف صاحب کے مقدمات جو پاناما کیسز کے حوالے سے آئے تھے، ایون فیلڈ کے حوالے سے آئے تھے، سپریم کورٹ نے اس پر کوئی رائے نہیں دی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیجا تھا اور ٹرائل کورٹ کو اس کو فیصلہ کرنے کا کہا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ اپیل کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کو کسی بھی ٹرائل میٹر پر براہ راست کوئی موقف دینے کی، کوئی رائے دینے کی، کوئی فیصلہ دینے کی، کوئی حتمی فائنڈنگ دینے کی کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی کسی ایسے میٹر پر جو ٹرائل کا متقاضی ہو، جس پر ٹرائل لازمن ہو، جو قانون کے مطابق ٹرائل کے بعد اس پر رائے دینی چاہیے، دینی ہو، تو اس پر اسلامی نظریاتی کونسل رائے نہیں دے سکتی۔ اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت بڑا رستہ بند کیا ہے، اس کو اگر ہم ماڈریشن کے انداز سے دیکھیں، روشن خیالی کے انداز سے دیکھیں، اور انجینئر محمد علی مرزا کو ایک طرف الگ کر کے رکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک کسی کا وہ حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یا طاقتوروں کا ایک ماؤتھ پیس بننے سے روکا ہے اور ماؤتھ پیس بننے سے بچایا ہے، کہ اب اسلامی نظریاتی کونسل اس آرڈر کے معطل ہونے کے بعد کسی بھی ایسے عمل پر رائے نہیں دے سکتی جو ٹرائل کا متقاضی ہو۔ اس طرح انجینئر محمد علی مرزا کو جو سپیس ملا ہے مورد کے واقعے کے بعد، اس سپیس میں اس کی جگہ بنتی جا رہی ہے۔ ان کی ضمانت نومبر دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی اور وہ عوام کے درمیان ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسی فاش غلطی نہیں کریں گے اور ایسے جذبات میں اور ویوز کے چکر میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو بات متنازع ہو۔ علامہ اشرف جلالی صاحب نے ایک متنازع بات کی تھی، اس پر بڑا احتجاج ہوا تھا، انہوں نے اپنے اس متنازع بات سے رجوع کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے اور اپنے آپ کو غلط تسلیم کر لیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا بھی اپنی بات سے رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور ماضی میں جو ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں یا جو بھی معاملات ان سے ساتھ ہوئے وہ مستقبل میں ایسا نہیں کریں گے۔ بہرحال آج کے ویلاگ میں انجینئر محمد علی مرزا رہا ہونے والے ہیں۔